بابا عرفان الاقصی البلال ہوٹل جی ٹی روڈ کالا گویرا جہلم درس عرفان القرآن میں تشریف لائے جن کا پرجوش استقبال کیا۔ بعد درس کے جناب بابا عرفان الاقصی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج یہاں آ کر بے پناہ دلی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ لوگوں میں نے ایک خاص جذبہ محسوس کیا، خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی، اور جس خاموشی اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے زاہد صاحب کو سنا، وہ بذات خود اس بات کا غماز ہے کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہیں اور مکمل طور پہ اس کا فہم، اس کا نور، اس کی روحانیت پانا چاہتے ہیں۔ اور خاص کر جو انہوں نے خطاب کیا بڑا مدلل پرجوش پورے استدلال کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہو چلی ہے کہ استدلال ہمارے ہاں میسر نہیں ہے۔ قرآن آ چکا ہے، صاحب قرآن آ چکے ہیں، اب انہوں نے دونوں نے نہیں آنا، استدلال نیا آنا ہے۔ وہ استدلال جو نیا دے گا وہی زمانے میں تبدیلیاں لانے کا مجال ہوگا، کیونکہ استدلال ہی اصل میں وہ قوت ہے جو آپ میں تبدیلیاں لاتی ہے، آپ کے اندر میں ہلچل مچاتی ہے اور آپ کو آمادہ کرتی ہے اپنی زندگی کے ڈھنگ بدلنے پر۔ میں تو بہت سادہ سی باتیں کرنے والا بندہ ہوں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں۔ ایک بات مگر بہت ضروری ہے جو ہماری توجہ چاہتی ہے، جس طرح ہمارا دھیان کم ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بے شمار تبلیغی مراکز وجود میں آ چکے ہیں، تمام مکاتبہ فکر کے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، رسائل میں، کتب کی شکل میں۔ مگر کیا معاشرے میں اخلاق بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ تو پھر وجہ اس کی کبھی غور کی، کبھی سمجھا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو اتنے مدارس نہیں تھے، اتنی کتابیں نہیں تھی، ایک ہی کتاب تھی وہ بھی نازل ہو رہی تھی۔ کیا فرق رہا؟ بنیادی فرق جو ہے وہ آپ لوگ اس کو سمجھ لیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو تبدیلی 100% آئے گی، اور اگر سمجھ میں نہ آیا تو محفلیں ہوتی رہیں گی، محفلیں سجتی رہیں گی، داد ملتی رہے گی مقررین کو، نعرے بجتے رہیں گے، مگر تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ تبدیلی یہ ہے جس سے آ سکتی ہے، ہمیں آج کل اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ جب تک اسلام دکھایا نہیں جائے گا چینج نہیں آ سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی انقلاب آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب شخصیت آپ کے دلوں میں گھس جائے گی، آپ کو بے چین کر دے گی، آپ کو اس کے کردار کا پورا علم ہوگا، سونے سے لے کے جاگنے تک۔ جیسا اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو پریزرو کر دیا، قرآن کی حفاظت کا جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو رسول اللہ کے تمام شب و روز کو بھی اس میں محفوظ فرمایا، کیونکہ علامہ نے کہا قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اس کو بھی پریزرو کیا اللہ نے، رسول اللہ کے شب و روز کو پریزرو کر دیا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ آپ سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، کروٹ کیسے لیتے تھے، پاؤں مبارک میں پاپوش مبارک کیسے پہنتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کھاتے کیا تھے، کتنی انگلیوں سے کھاتے. مطلب ایک لمحے بھر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے محفوظ نہ کر دی ہو اپنے حبیب کی. اب ہم نے دیکھنا ہے. ہم سب عاشق رسول کے دعوے دار ہیں، نعرے مارتے ہیں بہت زور و شور سے، عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں، مگر کتنے پرسنٹ ہیں ہماری زندگی میں کملی والا؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ آپ کے روزگار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے سونے میں، آپ کے جاگنے میں، آپ کے عبادت کرنے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں، وعدہ کرنے میں، وقت کی پابندی میں، صفائی میں، کس میں کتنا شامل ہے کملی والا؟ جس نے صفائی کو نصف ایمان کہا اور ہماری گلیاں اور ہمارے گھر اور ہمارے محلے گندگی سے اٹے ہوتے ہیں اور نعرہ ہم مار رہے ہوتے ہیں کملی والے کا. کیا ہم اپنے تعلق کو درست کر رہے ہیں آقا سے یا تعلق کو بگاڑ رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے. ابھی انہوں نے ایک بات کہی کہ سیرت میزان ہے. جب سیرت میزان ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا سیرت کے 1% پہ بھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم آج دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اصحاب رسول کو میرے آقا فرما رہے ہیں. اور ایک ایسا زمانہ ہوگا نہ لوگوں نے میری آواز کو سنا ہوگا، نہ مجھے دیکھا ہوگا، مگر میرے دین پر چلیں گے. اور وہ لوگ اگر 10% پہ بھی عمل کریں گے تو تمہارے درجے کو پہنچیں گے. اصحاب رسول کو کہا جاتا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے تم سے اگر 10% نہیں ہوتا 1% ہی کر لو. اس شمار میں ہو جاؤ کہ تمہیں کان سے پکڑ لے کملی والا اور کہے یہ بکری میری ہے. کم سے کم اپنے آپ کو اس قطار میں تو لے آؤ جہاں تمہیں آقا پکڑ لے اور کہہ دے اللہ سے کہ یہ تو میرا ہے. سارے میزان حل ہو جائیں گے. مگر اس پوزیشن میں تو اپنے آپ کو لے آؤ. کم از کم کچھ تو غور کرو، کچھ تو سوچو. اب بات ہو رہی تھی اللہ کے ہاں مقبول ترین لوگ کون ہیں؟ خود قرآن کہتا ہے جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری ثنائی پہ غور کرتے ہیں اور جو بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کے اس کی آیتوں پہ گرتے ہیں، انہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. غور و فکر ہم نے اہل مغرب کو دے دیا. حالانکہ جب قرآن اترا تو جو پہلی چیز نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. پڑھنا کیا تھا؟ تخلیق پڑھ، صنعت پڑھ جو صنائی ہے اللہ کی، جو پریکٹیکل نالج ہے وہ پڑھ. اس سے آج دنیا نے آپ کو تسخیر کر لیا، آپ کو غلام بنا دیا. حالانکہ علامہ نے اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دونوں کا مفہوم علامہ نے اس شعر میں آپ کو پیش کر دیا. کیا قرآن نہیں کہتا کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو؟ میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا. تو ہم پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ہم
کتنے ایسے اعمال ہیں جو کملی والے کی نقل میں کرتے ہیں؟ کبھی دماغ میں آیا؟ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ قلب جاری ہونے کے بارے میں. میں نے کہا تیرا قلب جاری تب ہوگا جب تیرا ہاتھ اٹھے، تیری زبان اٹھے، تیری آنکھ اٹھے، تیرا پاؤں اٹھے، تجھے پتا ہو کہ یہ کملی والے کو پسند ہے یا ناپسند ہے، پھر تیرا قلب جاری ہوگا، ورنہ کوئی قلب جاری نہیں ہوگا. دھوکے میں مت رہو. تجھے یہ فہم ہو جائے، تجھے پتا ہو اپنے جاگنے سے لے کے سونے تک کہ تیرے کون سے اعمال جو ہے رسول اللہ کی پسند کے مطابق ہیں اور کون سے آپ کی ناپسندیدگی کا سبب ہے. پیمانہ تیرے اپنے پاس ہے، اور پیمانہ تو کملی والا نے بتا دیا، پوری کائنات کو بتا دیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. اور نیکی کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ جو عمل تجھے خوشی دے وہ ثواب ہے، وہ نیکی ہے. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کسی گلٹ کا شکار ہیں تو آپ نے دوزخ کا ٹکٹ پرچیز کر لیا ہے. اور اگر گلٹ فری ہے، آپ کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، کسی کی مال جان ناموس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا، تو آپ کامیاب ہیں. کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر اس کے ہاتھ یا زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، ذوق پہنچے، اس کا استحصال ہو نہیں سکتا. مجھے لوگ بعض اوقات آتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ کیونکہ تصوف سے وابستہ ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ صوفیزم کیا ہے. میں کہ صوفیزم یہ ہے کہ مانیٹر یور سیلف، اپنا احتساب کرو، اور نگیٹ یور سیلف، اور اپنی نفی کرو. نفی ذات ہی اصل توحید ہے. اللہ کے رسول کی حوالے سے توحید کو سمجھیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کملی والے کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو ہم اسے کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. خواہش نفس جب نہ رہے تو توحید مکمل ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کائنات میں مواعظ جو ہے وہ میرے آقا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی باتوں سے ابتدا کریں زندگی کی. یاد رکھیں بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بڑے کام تو پتہ نہیں کب نصیب ہوں اور کب نصیب نہ ہوں. میں اس طرح سمجھاتا ہوں اس کو کہ جنت میں ہم نے محل نہیں بنانا. ہم اس چیمپئن نہیں ہیں ہم میں سے کوئی بھی جو محل بنا لے گا. ہمیں گھونسلہ بنانا ہے جنت میں. تو گھونسلہ چھوٹے چھوٹے تنکوں سے بنتا ہے، شتیروں سے نہیں بنتا. اور تنکے چھوٹے اعمال ہیں، روزمرہ کے اعمال. اپنے روزمرہ کو ٹھیک کر لو، کامیاب ہو کے چلے جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے کام روز کے روٹین میں، روٹین کو ٹھیک کرنا ہے غیر محسوس طریقے سے. آپ واش روم میں جا رہے ہو، بایاں پیر پہلے کر دو، کملی والے کی سنت پہ عمل ہو گیا. کپڑے اتارنے ہیں تو بایاں حصہ پہلے اتار دو، پہننے ہیں تو دائیں حصے میں پہلے ہاتھ ڈال دو، کملی والے کی سنت پہ عمل ہو گیا. بہت چھوٹے اعمال. بڑے کام تو آپ تب کریں گے جب پہلے چھوٹے تو درست کر لیں. صرف واچ کرنا ہے کہ میں جو یہ بات کرنے لگا ہوں، میں جو کھانا کھانے لگا ہوں، میں جو لباس پہننے لگا ہوں، میں سفر اختیار کرنے لگا ہوں، اگر میرے آقا ہوتے تو کیسے کرتے؟ اگر میری سرکار ہوتی تو کیسے کرتی؟ میں اس کی نقل کر دوں، چپکے چپکے سے نقل کر. کوئی مشکل ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آقا پڑھتے تھے، مگر آپ کے اور ان کی نماز میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، ہم اس کو کبھی میٹ ہی نہیں کر سکتے. مگر ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا اس نیت تک پہنچنے کی جو معراج ہے، اس کی ایفرٹ تو کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایفرٹ چھوڑ دیں. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایفرٹس کی ہے کہ اپنی کوشش کرو، فضل تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے، اور جڑے رہو نیک لوگوں سے، بڑے لوگوں سے. جیسے وہ سنترے والی مثال ہے، یہ
اکثر لوگ دیتے ہیں تو جیسے میاں محمد بخش نے کہا کہ خوشبو آئے رومالوں جس کپڑے پھل بندے ہوں، وابستگی ہو جائے کہیں ایسی جگہ، پاکیزہ جگہ، اعلیٰ ترین جگہ پہ، تو اس کپڑے میں بھی خوشبو جو ہے وہ بس جاتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں۔ سنگت کے لیے کچھ معیارات ہیں، وہ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے، کیونکہ نیت کا حال آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ جس سے میں ملنے لگا ہوں، جس کو میں ایک نیک اور برگزیدہ اور یا اللہ سمجھ کے اس کے قریب آ رہا ہوں، اس میں کیا گن ہے، کیا وصف ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم۔ اس کے لیے ایک پیمانہ ہے جو دیا گیا ہے، اس پیمانے کو ذہن میں رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ولید بن مغیرہ کو بھیجا گیا اور اس نے 3 آفر رسول اللہ کو کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم سب مل کے آپ کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ مکہ میں سب سے امیر آپ ہوں گے۔ اگر سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر خوبصورت عورت سے نکاح چاہتے ہیں تو مکہ کی سب سے حسین عورت آپ کے نکاح میں ہم دیتے ہیں۔ مگر میرے آقا و مولا نے تینوں چیزوں کو ریجیکٹ کیا۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک پہ چاند رکھ دو تو میں تب بھی دعوت کے کام سے نہ روکوں گا۔ تو 3 چیزیں ریجیکٹ کر دیں، وومن، منی اینڈ اسٹیٹس۔ یہ 3 چیزیں آپ نے واچ کرنی ہیں کہ لالچی ہے، پیسے کے چکر میں ہے، سرداری کے چکر میں ہے، عورتوں کے چکر میں ہے، اس کی داڑھی نہیں دیکھنی، اس کی محراب نہیں دیکھنا، اس کا رویہ دیکھنا ہے۔ اگر رویہ بیلنس ہے تو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں اس کو چپٹ جاؤ، پکڑ لو اسے، اس کو چھوڑو مت۔ اور اپنے بندوں کے لیے سورہ بقرہ میں اس نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ غرض والوں کو اپنا بندہ نہیں کہا، وہ شیطان کے بندے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر بندہ واچ کرے، دوسروں کو واچ کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی پہ مطرد ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اپنے اوپر نگاہ رکھو، اپنے آپ کو واچ کرو۔ سب سے بڑی سیرت کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے، انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانسٹریشن ہے۔ میں اس کے لیے 2 لفظ ہمیشہ محفلوں میں استعمال کرتا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے۔ وہ نمونہ ہے، وہ ایک پریکٹیکل شیپ میں قرآن ہے، جس سے آپ جب قرآن پڑھیں تو سیرت کی کتاب ساتھ رکھ لیں اور آپ کو پتہ ہو کہ کس جگہ کون سی قرآن کی صورت اور آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپلائی کیا ہے، کس طریقے سے اس کی اپلیکیشن کی ہے، تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں مکمل طور پہ صحیح راستہ اور علم معلوم ہو۔ کیونکہ جتنا زمانہ دور ہوا ہے، کمیونیکیشن گیپ آیا ہے، کتابیں بہت بڑھ گئی ہیں، بے شمار کتب پھیل گئی ہیں۔ جس تبلیغی مراکز میں آپ چلے جائیں، جس بھی مکتبہ فکر کا ہے، وہاں قرآن کے علاوہ ہر کتاب آپ کو ملے گی۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی کتابیں ہوں گی، قرآن نہیں ہوگا وہاں۔ آپ بات قرآن کی کر رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، جوڑ دیں، اس سے دوستی کر لیں۔ اونچی جگہ مت رکھیں کہ جہاں سے اٹھا کے جب قسم کھانی ہو تو اٹھا لو، شگون نکالنا ہے تو اٹھا لو، اس کو اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھیں، دوستی کریں اس سے، قرآن کو دوست بنائیں، فرینڈشپ کریں اس سے۔ جو یہ ریفرنس بک ہے، جس ایشو پہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، کتاب کو کھولیں، پتہ لگے گا کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے، کیا گائیڈ کر رہا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا خط ہے ہمارے نام، بازریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کتنی بدنصیبی ہے کہ یہ وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے نام خط آیا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مالک نے ہمیں ایڈریس کیا کیا ہے، لکھا کیا ہے، ہمیں بتایا کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں. میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں کہ یار قرآن پڑھا کرو 10 منٹ اور 20 منٹ اس پہ غور کیا کرو کہ اللہ چاہتا کیا ہے. پڑھو کم، سمجھو زیادہ، تاکہ تمہارا تعلق جڑ جائے قرآن سے. محی الدین ابن عربی بہت بڑا نام ہے تاریخ کا. شیخ اکبر گھوڑے سے گر گئے، گھوڑے سے گر گئے تو حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یار قرآن لاؤ. اے استاد تو گھوڑے سے گر گیا، قرآن کیا کرنا ہے؟ میں کہا میں نے دیکھنا ہے یہ واقعہ کہاں درج ہے قرآن میں. میرے گھوڑے سے گرنے کا واقعہ قرآن میں کہاں درج ہے؟ کیونکہ خود قرآن کلیمنٹ ہے اس بات پہ کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو، جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ رکھ چھوڑا ہو. جب قرآن اس پر دعویدار ہے تو ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم ریفرنس کہیں اور سے تلاش کرتے ہیں. ہمیں قرآن کو ریفر کرنا ہے کہ آؤ قرآن سے دوستی کرو. اب یہ 1 گھنٹہ انہوں نے بولا ہے، آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ معیار ایک ہی ہے، اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی معیار اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے. وہی میزانیہ ہے، وہی میزان ہے. آپ صرف اتنا کر لیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کو آپ کے اعمال کی خبر نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا. گواہی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں کبھی نہیں ہوئی. کیا دیکھا، کیا سنا. اس کا مطلب ہے پروردگار نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تم پہ شاہد ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری آواز کو سن بھی رہا ہے. جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رسول مجھے واچ کر رہا ہے اور پھر میں اللہ تللے کروں اور خرابیاں کروں تو پھر میری کیا پوزیشن ہے. علامہ کو سمجھے اس پہ آپ کہ ادب کے کس مقام کو علامہ نے کس طرح بیان کیا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہ اللہ اگر تجھے تیرا حساب دینا مجبوری ہے تو کمرے والے سے چھپا کے لینا، میں شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ آقا ہمیں واچ کر رہے ہیں تو ہم اس شرمندگی میں کیسے جی رہے ہیں؟ کبھی احساس ہوا ایک لمحے کے لیے بھی؟ سوچے ہی نہیں کبھی کسی نے. اس کو سوچیں، ان باتوں کو سمجھیں، سنجیدگی اختیار کریں، اپنے معمولات کو ٹھیک کریں. آپ نمازیں پڑھتی ہیں، عورتیں زیادہ عبادت کرتی ہیں مردوں سے ہمارے یہاں کی. رمضان میں بھی ڈیوٹی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے 5 قرآن ختم کیے، کہتی ہے میں نے 6 کیے ہیں، لگی ہوتی ہیں قرآن کے پیچھے. مگر اللہ کا شکر ہے قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہوتا. بس اس کو پڑھنا ہے، ثواب گھس گیا ہے زندگی میں. ثواب، قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہدایت و حکمت کی کتاب ہے. آپ کی کائنات بدلنے کی کتاب ہے، آپ کے حالات بدلنے کی کتاب ہے، آپ کی عاقبت بدلنے کی کتاب ہے، آپ کی دنیا تبدیل کرنے کی کتاب ہے، انقلاب لانے کے لیے ہے. ہم نے اس کو ثواب کی کتاب میں تبدیل کر دیا، مظلوم کتاب بنا دیا. وہ ہدایت و حکمت کی کتاب ہے. اس سے ہمیں سیکھنا ہے، اس سے دوستی کرنی ہے. فرینک ہو جاؤ قرآن کے ساتھ، اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھو. جو مسئلہ پیدا ہو دیکھو کہ قرآن اس میں آپ کو کیا گائیڈ کر رہا ہے. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. میں صبح جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے، تاکہ وہ پوائنٹ تو میرے ہاتھ میں رہے ابھی تک، مگر میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ قرآن کے بارے میں
قرآن نے کیا کہا؟ بقرہ میں اس میں کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، سورہ بقرہ یہ پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ دیکھو جب ہدایت ہی ہماری ڈیمانڈ ہے، 17 مرتبہ کم سے کم ہم دن میں ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ کا کمال یہ ہے پروردگار عالم کا کہ ہدایت مانگے بغیر نہیں دیتا، کیونکہ دین جبر ہو جائے گا۔ آپ سے ڈیمانڈ کراتا ہے، ہدایت منگواتا ہے، مانگو مجھ سے ہدایت، ہدایت میں دوں گا۔ اب خود ہدایت اگر آپ کو دینی شروع کر دے تو دین جبر ہو جائے گا۔ وہ جبر نہیں کرتا، کہتا ہے ڈیمانڈ کرو، مانگو، طلب کرو مجھ سے۔ سورہ یونس میں ہے سینوں کے امراض کی شفا ہے، الحجر میں ہے ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حامیم سجدہ میں ہے یہ قرآن حق ہے، الحشر میں ہے پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ لرز جاتے ہیں۔ لوگ قرآن پر غور و فکر کریں، یہ خود قرآن کی ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی تعارف میں چند جملے کہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کی کہ سرکار اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات کا ذکر بھی ہے، تمہارے بعد کے زمانے کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے آپس کے مسائل اور اختلافات کے متعلق واضح احکامات بھی ہیں۔ یہ قول فیصل ہے، کوئی بے مقصد بات نہیں۔ جو اس سے منہ موڑے گا اللہ اس کو پیس کر رکھ دے گا، جو اس کے بغیر ہدایت کی کوشش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی ذکر حکیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق مبین ہے۔ ایک بات جو علامہ اقبال نے کہی وہ بہت ضروری ہے، اس کے مطابق سمجھنا اور غور کرنا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سوچنے کی بات یہ ہے قرآنی تعلیمات کے مدرسے بہت بڑھ گئے ہیں، طالب علم بہت بڑھ گئے ہیں، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، مطالب پڑھائے جا رہے ہیں، ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ادارے وجود میں آ گئے ہیں، تو پھر علامہ کو یہ شعر کہنے کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی؟ غور طلب بات یہ ترک قرآن کیسے؟ یہ کبھی آپ لوگوں نے علامہ کے شعر پہ غور کیا یا توجہ کی یا دھیان کیا کہ کیوں کہا علامہ نے اتنا بڑا شعر کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر؟ تارک قرآن سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا ہے، ترجمہ بند کر دیا ہے، کیا کر دیا؟ قرآن کے اوپر پریکٹس روک دی ہے۔ کوئی شخص قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا۔ قرآن میں گھریلو زندگی کے پورے قوانین موجود ہیں، وراثت کے پورے قوانین موجود ہیں، لین دین کے پورے قوانین موجود ہیں، کاروبار کرنے کے پورے قوانین موجود ہیں، جھگڑوں کو فیصل کرنے کے پورے قوانین موجود ہیں، ربا کے بارے میں پورے قوانین موجود ہیں، جہاد کے بارے میں پورے قوانین موجود ہیں، زندگی گزارنے کا ہر اسلوب موجود ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن آپ کو ٹیچ یا گائیڈ نہیں کرتا۔ مگر کیا ہماری زندگیوں میں، ہماری کار حکومت میں، سوسائٹیوں میں، انجمنوں میں، تنظیموں میں، انفرادی زندگی میں کہیں قرآن ہے؟ کیا لوگ وراثت میں بہنوں بیٹیوں کو حصہ دے رہے ہیں؟ کیا سود سے بچ گئے ہیں، سود سے بھاگ رہے ہیں، یا صرف قرآن کو
پڑھ کے ثواب لینا ہے. یہ ترک یہی ہے کہ اس کے مطابق زندگی کا کوئی فعل کوئی کام آپ نہیں انجام دے رہے. معاشرے میں قرآن کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی، صرف ثواب لینے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. خدا را علامہ کے اس شعر کو سمجھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے، اس پہ توجہ کیجئے اور قرآن کا ادب کیجئے. قرآن کا ادب یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. قرآن کا ادب یہ نہیں ہے کہ اپنے سر سے اونچی جگہ پہ رکھ دیں. قرآن کی تعلیمات یہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ظاہر صاحب نے پیش کی ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ آپ کی ماہانہ محفل یہ ہوتی ہے. اللہ آپ کو اس کی ہدایت دے، توفیق دے، ایسے حالات آپ کے لیے پیدا کرے کہ آپ اس میں زیادہ دل جمی سے، زیادہ جوش سے، جذبے سے کام کرتے رہیں. اور لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ ان تعلیمات کو یہاں سے سن کے گھر جا کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا، بلکہ ایک ایک پوائنٹ پہ غور کرنا ہے کہ آج آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.